کہ مسلمان دیر رات تک بلا ضرورت کے نہ جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 سے 50 سال کے درمیان میں انسان بوڑھا ہو رہا ہے، بلکہ مرنے کے قریب ہو رہا ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں ان میں 23 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سے 2 بیماریاں مشہور ہیں، ایک دماغ کا کینسر، دوسرا ہارٹ اٹیک۔ یہاں رات دیر تک ہوٹلیں کھلی رہنے اور رات دیر تک کھاتے کھلاتے رہنے میں آدمی جب رات دیر گزرنے کے بعد کھاتا ہے تو اس میں شوگر اور ڈائلسس کی بیماری عام طور سے پیدا ہو جاتی ہے۔ 300 سے زائد ڈائلسس سینٹر ہیں، ان میں سب سے زیادہ 80 سے 90% مسلمان پیشنٹ ہیں۔ ہمارے رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے، چبوتروں اور کٹوں پہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے، ہوٹلیں آباد کرنے کی وجہ سے کتنے ایسے غیر مسلم محلے ہیں جو اپنے محلوں میں مسلمان کو ملگی اور مکان کرائے پہ دینے تیار نہیں۔ وہ اپنے محلوں میں مسلمان کو برداشت نہیں کرتے، اس واسطے کہ ان کی شادیاں رات دیر تک ہوتی ہیں، ان کے کھانے رات دیر تک ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم اپنے کردار سے غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کے عادی بن جاتے ہیں، اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، مسلمان کی شبیہ بھی بدنام ہوتی ہے۔ جب سرکار ہمیں آپ سمجھیں کہ حکومت 12 بجے رات تک ہوٹل چلانے کی اجازت دے رہی ہے، 12 بجے کے بعد بھی کون سی جناتی قوم ہے جو کھانے کے لیے آ رہی ہے؟ باپ ہوٹل بازی کا عادی بن گیا، اولاد بھی ویسے آوارگی کے شکار ہوتی جا رہی ہے۔ گھروں میں کھانے کا سسٹم برباد ہو گیا، گھروں کو ٹائم پر آنے کا سسٹم برباد ہو گیا، اپنی اولاد کو وقت دے کر ان کی تربیت کرنے کا سسٹم برباد ہو گیا۔ اب ہمارے نوجوان بچے ہوٹلوں پہ ہیں، اب یہ ہوٹلوں پہ آ رہے ہیں کیوں؟ ہوٹل کھلے ہیں تبھی تو آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ایریوں میں خاص طور سے پولیس والوں کو آنا پڑتا ہے، انہیں لاٹھی لے کر انہیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے کہ بند کرو بند کرو۔ دوسرے بھائیوں کے محلوں میں جا کر اس طرح تنبیہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آدھا سیٹر بند رکھ کر چلاتے رہے گا، جیسے ہی گاڑی کی آواز آئے گی فوراً بند کر دے گا، روڈ پر کسی کو کھڑا کرے گا، آ رہے ہیں کیا دیکھو، جیسے ہی اطلاع ملے گی فوراً سگنل دے گا، بند کر دیں گے۔ باہر کا سیٹر بند کر کے پیچھے کا سیٹر کھول کے چلاتے رہیں گے۔ کیا شرم کی بات نہیں ہوگی کہ غیر مسلم بھائی تو وقت پر اٹھ رہے ہیں، صبح جلدی جلدی وہ غسل کر کے تیاری کر کے اپنے پارک میں جا کے وہ واکنگ کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں، اور مسلمان رات دیر تک جاگ رہا ہے اور صبح دیر تک سو رہا ہے۔ جو لوگ رات دیر تک ہوٹلیں چلاتے ہیں، جو لوگ رات دیر تک ہوٹل بازی کرتے ہیں، رات دیر تک چبوتروں پر آباد رہتے ہیں، رات دیر تک کٹوں پر آباد رہتے ہیں، رات دیر تک ہوٹلوں کے کھانے میں مصروف رہتے ہیں، تم اتنے بھی بے شرم نہ بنو کہ جانور تم سے پہلے صبح میں اٹھ جائے اور تم رات دیر تک سوتے رہو۔ صبح اپنی اولاد کو وقت پر اسکول نہیں بھیج سکتے، ان کی تعلیم کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ رات میں بچے سو رہے تھے تب آپ گھر پہ آئے، اور صبح آپ سو رہے تھے تب بچے گھر سے اسکول چلے گئے۔ بڑھتے والی عورتیں رات 1:30 بجے تک ہوٹل میں کھانا کھا رہی۔ اب بتائیں کتنے افسوس کی بات ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کے ساتھ ہوٹل چلانے، ہوٹل بازی کرنے اور کاروبار کرنے میں گناہ کبیرہ ہے۔ ناجائز اور حرام طریقے سے آنے والی کمائی میں اللہ کبھی برکت نہیں رکھتے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں رکھتے ہیں۔ اپنا کاروبار چلانے کے لیے 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیے تھے، اس میں سے قانون یہ کہہ رہا ہے کہ 12 بجے بند کر دیا جائے۔ اپنی صحت کا خیال رکھو، اولاد کا خیال رکھو، بیوی بچوں کا خیال رکھو، معاشرے کا خیال رکھو، قانون کا خیال رکھو۔ ان سب کو توڑ کر ہمیں رشوت دے کر چلانے کی مجبوری کیا آ گئی کہ ہم رات اپنے وقت پر اپنی ہوٹل اور دکان بند کرنے کا اہتمام کریں، ناجائز طریقے سے کمائی جانے والی کمائی سے توبہ کریں، اور ہم ایک اچھے مسلمان بن کر پورے دیش اور پورے ملک اور پورے شہر میں ایک اچھا میسج بنانے والے، پیغام پہنچانے والے بنے۔